تو ہم نے اس کو قوت فیصلہ اور علم عطا کیا. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ, ہم نیک لوگوں کو جزا ایسے ہی دیتے ہیں. یہ بھی آپ کو بار بار محسن کا ذکر یہاں پر ملے گا. عام طور پہ سورہ یوسف کے بارے میں آتا ہے کہ اگر کسی کو خوبصورت بچہ چاہیے تو سورہ یوسف پڑھ لیا کرے پریگننسی میں. یہاں پر ایک دفعہ بھی آپ کو یہ نہ ملے گا واضح الفاظ میں کھلا لکھا ہوا کہ یوسف علیہ السلام اتنے خوبصورت تھے, ان کی آنکھیں اتنی پیاری تھیں اور ان کی ناک اتنی اچھی تھی. یہ آپ کو نہیں ملے گا. حالانکہ احادیث میں ہم کو یہ مضمون ملتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حسن میں سے وافر حصہ دیا تھا, بہت کچھ دیا تھا. لیکن جگہ جگہ ہم کو یہاں کیا چیز مل رہی ہے؟ دیکھیے شکل صورت تو میرے اور آپ کے اختیار میں نہیں نا. جو بچہ آپ کے پیٹ میں بن رہا ہے اس کی آنکھ ناک کان بھی آپ خود نہیں بنا سکتی, اپنی بھی نہیں بنا سکتی. کیا چیز ہے جو میرے اختیار میں ہے, اس پر ہم فکر کریں, اس پر غور کریں, اس کی فکر کریں. امپاسبل ٹارگٹس نہ بنائیں, جو اچیو نہیں کر سکتے اس کو ہدف نہ بنائیں. محسن تو بن سکتے ہیں, حسن تو میں اور آپ حاصل ہو سکتا ہے نہ کر سکتے ہوں. اور حسن کا کیا معاملہ ہے, وقت کے ساتھ زوال پذیر ہوتا ہے. کتنی بھی فیس لفٹ کرائیں, بوٹاکس لگوائیں, سلیکون بھرائیں, بہرحال زوال تو آئے گا حسن کو. لیکن وقت کے ساتھ حسن ڈھلتا ہے, لیکن کردار کا حسن, محسن, وقت کے ساتھ بڑھتا ہی چلا جاتا ہے. تو محسن ہونے پر توجہ رکھو. حقیقت ہے کہ اعمال کا, کردار کا حسن یہ چہروں کو حسین بنا بھی دیتا ہے وقت کے ساتھ ساتھ. تو بار بار ہم محسن کا لفظ پڑھیں گے. معاملات میں کتنے محسن تھے, رشتہ داروں کے ساتھ کیسے محسن تھے, اپنے کردار اخلاق کی حفاظت میں وہ کیسے محسن تھے. تو یوسف علیہ السلام کے عمل کو ہمارے لیے ایک نمونہ بنایا جا رہا ہے, ان کی شکل کو نہیں. اب کیا ہوا؟ وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب. جس عورت کے گھر میں وہ تھا وہ اس پر ڈورے ڈالنے لگی اور ایک روز دروازے بند کر کر بولی ہیت لک, آجا. سوچے نا, پہلے تو ٹیمپٹ کرتی رہی ہوگی. دیکھیے مرد اقدام کرتا ہے, عورت کیا کرتی ہے؟ ٹیمپٹ کرتی ہے مرد کو, فیشن کے ذریعے, لباس کے ذریعے, خوشبو کے ذریعے, میک اپ کے ذریعے, زو مانی جملوں کے ذریعے ہنٹس دیتی رہتی ہے. وہ چاہتی ہے کہ مجھے اقدام نہ کرنا پڑے. اس نے کئی دفعہ ٹیمپٹ کرنے کی کوشش کی ہوگی. یہ ایک دن کی کہانی نہیں ہے. یوسف علیہ السلام ٹیمپٹیشن میں نہیں آئے, تو اپنی فطرت کے خلاف جا کر اس نے اٹیمپٹ کیا. اور یہ عورت کی فطرت کے خلاف ہے کہ اس طرح بڑھ بڑھ کے وہ مردوں کو اٹریکٹ کرے. آپ اگر دنیا میں جانوروں کو دیکھیں, میلز زیادہ اٹریکٹیو ہوتے ہیں. پیکاک ہے نا زیادہ اٹریکٹیو, پی ہین اتنی پیاری نہیں ہوتی. اسی طرح آپ طوطوں کے اندر دیکھیں تو میل زیادہ اٹریکٹیو ہوتا ہے, اور جو فیمیل ہے وہ اپنی چونچ لال کر کے میل کو اٹریکٹ نہیں کرتی. تو انسان کا جو نیچر جب پروورٹ اور جب شریعت سے باہر نکلنے لگتا ہے نا, جب شریعت کے ذریعے ہم اپنے نیچر کو کنٹرول نہیں کرنے دیتے, شریعت کو اجازت نہیں دیتے کہ ہمارے نیچر کو کنٹرول کرے, تو پھر ہم جانوروں سے بھی ڈفرینٹ گر جاتے ہیں نیچے زیادہ. عورتیں اس طرح پیش کرتی ہیں, آفر کرتی ہیں اپنے آپ کو, یوں گرتی ہیں مردوں کے قدموں کے اندر, یوں اپنی عزت دو کوڑی کی کرتی ہیں. تو اس نے بھی خوب اپنا وار پینٹ وغیرہ لگا, خوشبو لگا کر آ کر بیٹھی ہوگی. دروازہ بند کر دیا, کہا کہ آ جاؤ, نعوذ باللہ گناہ کی دعوت دی. قال معاذ اللہ, یوسف علیہ السلام نے کہا اللہ کی پناہ. اس قدر گھبرا گئے ہوں گے کہ کیا آزمائش, کیا مصیبت آ گئی ہے. لوگ تو منتظر رہتے ہوں گے کہ ہمیں کوئی موقع تو ملے اور ہم ایک کام کریں. بہت سے لوگ کیوں پارسا رہ گئے, موقع جو نہیں ملا. یہ ایک خاندانی عورت, خوبصورت عورت آفر کر رہی ہے اپنے آپ کو. کون یاد آیا؟ دوست, ولی, جس کے بارے میں سوچتے تھے, جو دل میں بسا تھا. اللہ, فوراً ریفلیکسولی اللہ کا نام ان کے زبان پر آیا. کہا اللہ کی پناہ, میرے رب نے تو مجھ کو اچھی منزلت بخشی اور میں یہ کام کروں. انہ لا یفلح الظالمون, ایسے ظالم کبھی فلاح نہیں پایا کرتے. یہ ہے رول ماڈل نوجوان لڑکوں کے لیے. کردار بنانا ہے, یوسف علیہ السلام جیسے بنو. کس کا دل نہ چاہے گا کہ میں یوسف علیہ السلام جیسا ہو جاؤں. پھر کیا ہوا؟ وہ اس کی طرف بڑھی اور یوسف علیہ السلام اس کی طرف بڑھتے اگر اپنے رب کی برہان نہ دیکھ لیتے. ایسا ہوا تاکہ ہم اس کو بدی اور بے حیائی سے بچا لیں. در حقیقت وہ ہمارے مخلص چنے ہوئے بندوں میں سے تھا. اب یہ تماشا ہو رہا ہے, اور یہ خاتون بھی دیکھیں کس کے پیچھے دوڑ رہی ہیں, غلام کے پیچھے. کوئی اپنے لیول کا بھی نہیں ہے. یہ حال ہے. میرڈ عورت ایکسٹرا میرٹل افیئر کے لیے تلی بیٹھی ہے. اب کیا ہوا؟ واستبق الباب, آگے پیچھے دروازے کی طرف بھاگے وہ اور یوسف, اور اس نے پیچھے سے یوسف علیہ السلام کا قمیص پکڑ کر کھینچ کے پھاڑ دیا, اور دروازے پر دونوں نے اس کے شوہر کو موجود پایا. او مائی گاڈ,
جلدی آ گئے, پتہ ہی نہیں تھا. سیکٹری سے پوچھ لیا ہوگا میٹنگ میں بزی ہیں مثال کے طور پہ, ان کا کہ جی ہاں آؤٹ آف ٹاؤن ہے, جلدی فلائٹ لے کے آ گئے. کوئی عام عورت ہو تو اس کا تو دل اوپر نیچے ہو جائے, کبھی میاں جلدی گھر آ جائیں اور کھانا نہ پکا ہو تو دل دھڑکنا شروع ہو جاتا ہے کہ اللہ اب کیا ہوگا. اس کی چلاکی دیکھیں. اور جو لسٹ والی ہوتی ہے نا چیز, جس کو کہ لو کا نام دے دیا جاتا ہے, جھوٹا ٹائٹل, وہ ایسی ہوتی ہے. فوراً پھنسوا دیا یوسف علیہ السلام کو. دماغ کی تیزی کتنی ذہین ہے, فوراً بات بنائی, ذرا پینک نہیں ہوئی, ذرا اس کی نروز نے جواب نہیں دیا. فوراً کہنے لگی اپنے شوہر کو دیکھ کر, کیا سزا ہے اس شخص کی جو تیری گھر والی پر نیت خراب کرے, اور اس کی سزا اس کے سوا کیا ہو سکتی ہے کہ قید کیا جائے, اس کو سخت عذاب دیا جائے. یوسف علیہ السلام ہکا بکا ہو گئے ہوں گے. تو انہوں نے فوراً اپنی صفائی پیش کری اور کہا ہیا راودتنی عن نفسی, یہ میرے پیچھے پڑی تھی. پتا چلا اگر کوئی آپ پہ اس قدر کھلا الزام لگا رہا ہے, اگنور مت کریں, اپنی صفائی پیش کریں, کہیں میں نے نہیں کیا یہ کام. یوسف علیہ السلام نے کہا یہی مجھ کو پھانسنے کی کوشش کر رہی تھی. اس عورت کے اپنے کنبے والوں میں سے ایک شخص نے قرینے کی شہادت میں کہا کہ اگر یوسف کا قمیص آگے سے پھٹا ہو تو عورت سچی ہے اور یہ جھوٹا, اور اگر اس کا قمیص پیچھے سے پھٹا ہو تو عورت جھوٹی ہے اور یہ سچا. جب شوہر نے یوسف علیہ السلام کا قمیص پیچھے سے پھٹا دیکھا تو اس نے کہا انہو من کیدکن, یہ تم عورتوں کی چالیں ہیں, ان کیدکن عظیم, تم عورتوں کی چالیں بڑی ہوتی ہیں. کس طرح کہہ رہا ہے نا. اب مجھے بتائیں, یہ تماشا گھر میں ہو رہا ہے, اس نے یہ اچھا شوہر بنا کہ نہیں, غلام بھی دیا, گھر دیا, بیوی کو ٹھکانہ دیا, ساری ذمہ داری پوری کر رہے. اور بیگم صاحبہ ہیں کہ آوارگی پہ تلی بیٹھی ہیں. سورہ نساء کی آیت یاد کر لیں ذرا. ایک اگر لگا دیتا تو کوئی برا تھا. دوسروں کے ایمان کو بھی برباد کرتی ہے بری عورت, دوسروں کے گھروں کو بھی خراب کرتی ہے بری عورت. اس کو آزاد چھوڑ دیا جائے بد کرداری پر, جو جی چاہے کرتی رہے. کیوں؟ اس لیے ویمنز رائٹ کا غلغلہ بہت ہے, اس لیے نہیں. کنٹرول کرنا چاہیے میاں کو, لیکن وہ تو بیچارہ لگتا ہے کچھ کہہ ہی نہیں سکتا بیوی کے آگے. وہ ہمارے خاندانوں میں کہتے ہیں نا کہ الو کا گوشت کھلا دیا. تو ایسی جب بیویاں ہوتی ہیں تو بعض دفعہ مردوں کا حال یہ ہو جاتا ہے, کچھ نہیں کہہ سکتے بیوی کو, چوں نہیں کر سکتے. اور یہ ایشو ہوتا ہے ایلیٹ گھروں میں, عام طور پہ ہوتا ہے کہ عورتیں بہت ڈومیننٹ ہوتی ہیں, اور جو بہت غریب گھرانے ہوتے ہیں وہاں عورتیں بیچاری مظلوم ہوتی ہیں. اور ایلیٹ گھرانوں میں بعض دفعہ عورتیں بڑی ظالم ہوتی ہیں, بڑی جابر بھی ہوتی ہیں, بہت خراب بھی ہوتی ہیں. تو کہا کہ تمہاری تو چالیں بہت ہیں. اب دیکھیں تبصرہ, کوئی زیادہ حیران بھی نہیں ہوا, ایسا لگ رہا ہے جیسے بڑا ڈس ایلیوژنڈ ہے, جیسے کہ اس نے اپنے معاشرے میں چاروں طرف ایسی ہی عورتیں دیکھی ہیں جو بے وفا ہوتی ہیں, جن میں کوئی فیڈیلٹی نہیں ہے, کوئی شوہر سے وفاداری نہیں ہے. لگتا ہے کہ شادی شدہ عورت کا زنا کی طرف مائل ہو جانا لگتا ہے کوئی بڑی بات ہی نہیں ہے, زیادہ حیرت ہی نہیں ہوئی اس کو. کہتا ہے یوسف آرز عن ھذا, چلو یوسف, چلو کوئی بات نہیں, تم اگنور کرو. اور بیوی سے کہہ رہے وَاسْتَغْفِرِي لِذَنبِكِ إِنَّكِ كُنْتِ مِنَ الْخَاطِئِينَ, اے عورت تو قصور کی معافی مانگ, تو ہی خطا کار ہے. لگتا ہے کوئی گلاس ہی ٹوٹ گیا جیسے. کہہ رہے چلو کوئی بات نہیں, اب تم سوری کہہ دو. کوئی طریقہ ہے یہ؟ سوچیں ذرا. کوئی غیرت ہے؟ جب مردوں میں غیرت نہیں رہتی تو عورتوں میں حیا کہاں سے رہے گی؟ اینڈ وائس ورسا. جب کسی معاشرے میں عورت اتنی سخت بے حیا ہو جائے تو مرد بھی اتنے ہی بے غیرت ہو جاتے ہیں. اب تو اسکینڈل بن گیا. وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ, مدینہ شہر کی عورتیں آپس میں چرچا کرنے لگیں. عورتیں کیوں؟ کٹی پارٹی, کمیٹی پارٹی, فلاں پارٹی. اب باتیں ہو رہی ہیں, عورتوں کو مزہ بھی بڑا آتا ہے اسکینڈل. تم نے وہ بات سنی؟ ہائی ڈیڈ یو ہیئر دیٹ؟ اب میسیجز, ٹیکسٹنگ, آپ سوچیں کیا ایکٹیویٹی ہو سکتی ہے ایسے صورتحال میں. چرچا کرنے لگیں. عزیز کی بیوی اپنے نوجوان غلام کے پیچھے پڑی ہے اور اس کی محبت نے اس کو بے قابو کر دیا. ہمارے نزدیک تو وہ بڑی غلطی کر رہی ہے. کیا غلطی؟ غلام کے پیچھے پڑھ کے غلطی نہیں, وہ تو خود پڑھیں گی ابھی پیچھے. غلطی کیا؟ طریقہ نہیں آتا, غلام کو نہیں پکڑ سکی, یہ ہے. تو بیچاری عزیز کی بیوی ناکام بھی اور بدنام بھی. یہ ایلیٹ سوسائٹی کا معاملہ ہے. آپ سوچیں, یہ بیگم صاحبہ ہیں جو کر رہی ہیں, تو باقی معاشرے میں کیا حال ہوگا, سوچیں. اب کیا ہوا؟ عزیز مصر کی بیوی کو پتا چل گیا کہ یہ باتیں بنا رہی ہیں. فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ, تو جب اس نے ان کی مکارانہ باتیں سنی تو ان کو بلاوا بھیجا.
اور ان کے لیے تکیہ دار مجلس آراستہ کی اور ہر ایک کے آگے ایک ایک چھری رکھ دی. این اس وقت جب وہ پھل کاٹ کاٹ کر کھا رہی تھیں یوسف علیہ السلام کو اشارہ کیا. ایک تو یہ سوچیں عزیز مصر کو اتنی عقل نہ آئی, یوسف علیہ السلام کو آفس میں لگا دیتا, فیکٹری لے جاتا, وہیں چھوڑ دیا گھر کے اندر. بیگم صاحبت تلی بیٹھی ہیں عشق میں گرفتار, آفر کر رہی ہیں اپنے آپ کو, گری پڑ رہی ہیں نوکر کے اوپر, یہ نہیں کہ کہیں اور لے جائیں, نہ فکر ہی کوئی نہیں. مرد بھی ایسے ہی ہوں گے, وہ بھی کسی اور کی بیوی بیٹی کے پیچھے ہوں گے. گھر میں یہ بیویاں یہ کر رہی ہیں, مرد اپنی ایکٹیویٹیز کے اندر لگے ہیں. لیو اینڈ لیٹ لیو. لبرل نا, بہت لبرل ہیں, لبرل ہسبینڈز. اب کیا ہوا, کہا کہ یوسف علیہ السلام کو اشارہ کیا, ان کے سامنے نکل آ, اور جب ان عورتوں کی نگاہ اس پر پڑی تو دنگ رہ گئیں, اپنے ہاتھ کاٹ بیٹھیں. اور ہاتھ خود سے کٹ گئے؟ نہیں, خود کاٹے ہاتھ. کیوں؟ تاکہ یوسف علیہ السلام آئیں اور کہیں لائیں میں بینڈیڈ لگا دیتا ہوں, اس لیے برہم پٹی کے لیے, شاید توجہ جو ہے وہ میری طرف ہو جائے. وہ جو ہینکی پھینکنے والی چیز نہیں تھی, یہ وہی چیز ہے, اپنی طرف توجہ مائل کروانے کے لیے. یہ عورتیں ادائیں دکھاتی ہیں, جس میں حیا ہوتی ہے وہ عورت ادا نہیں دکھا سکتی کبھی. اور بے ساختہ پکار اٹھی, حاشا للہ, یہ شخص انسان نہیں ہے, یہ تو کوئی بزرگ فرشتہ ہے. عائشہ رضی اللہ عنہا کبھی کبھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر شعر کہا کرتی تھیں, اور کہتی تھی کہ یوسف والیوں نے تو اپنے ہاتھ کاٹے, آپ کو دیکھتی تو اپنے دل کاٹ لیتی. آپ بھی اپنے میاں سے کہا کریں کہ آپ سے زیادہ ہینڈسم تو میں نے دیکھا ہی کوئی نہیں کبھی, اتنے خوش ہوں گے. اچھا جی, پھر کیا ہوا؟ دیکھیں نا, جب میاں سے لو افیئر نہیں ہوتا نا, جب میاں سے سیٹسفیکشن نہیں ملتی ایموشنل یا فزیکل, تو پھر یہ سارے فساد پیدا ہوتے ہیں. تو میاں کو چاہیے اپنی بیویوں کو ایموشنلی, مینٹلی, فزیکلی سیٹسفائی کر کے رکھیں, توجہ دیں, ضروریات پوری کریں. پیٹ بھرا ہوتا ہے, ٹیمپٹیشن نہیں ہوتا, بھوک لگ رہی ہوتی ہے تو دال بھی اچھی لگ رہی ہوتی ہے. ایشو یہ ہے. اور بیویوں کو بھی چاہیے کہ اپنے میاں کو مینٹلی, فزیکلی, ایموشنلی سیٹسفائی کر کے رکھیں, تاکہ دوسری عورت ٹیمپٹ نہ کر سکے ان کو. جب گھر میں سیٹسفیکشن میاں کو نہیں ملتا, جب بیوی قدردانی نہیں کرتی تو نیت بھٹکتی ہے. اور جب شوہر قدردانی یا اس کو کمانے میں لگ گیا نا, اتنا کما رہا ہے کہ بیوی کو ٹائم دینا ہے ہی نہیں, اس کے پاس وقت دینے کے لیے ہے ہی نہیں, توجہ دیتا ہی نہیں, اس کو سیٹسفائی کرتا ہی نہیں, تو ان کی بھی توجہ جو ہے بھٹکنا شروع ہو جاتی ہے. تو بہت زیادہ مٹیریلسٹک سوسائٹی کے اندر بعض دفعہ یہ چیزیں بن جاتی ہیں, یہ پرابلمز کریٹ ہو جاتے ہیں. اب کیا ہوا؟ تو عزیز مصر کی بیوی نے کہا, دیکھ لیا, یہ ہے وہ شخص جس کے معاملے میں تم مجھ پر باتیں بناتی تھیں. بے شک میں نے اس کو رجھانے کی کوشش کی. صاف کنفیشن. اگر مسلمان ہوتی, میرڈ ہوتی اور یہ کرتی تو کافی سزا مل سکتی تھی. اتنا آسان نہیں ہے. اسلام اس طرح کی باتوں کو, اس طرح کے اسکینڈلز کو پسند نہیں کرتا. اسلام نے رولز بنائے ہیں تاکہ یہ بےہودگی, یہ بے حیائی, یہ گھروں کا ٹوٹنا یہ معاشرے میں نہ پھیلے. اور زنا کی زد پڑتی کس پر ہے؟ انسٹیٹیوشن آف میرج کے اوپر. اور کس پہ پڑتی ہے؟ اور ایک دفعہ انسٹیٹیوشن آف میرج پر زد پڑ جائے, پورا معاشرہ اوپر سے نیچے ہل کے رہ جاتا ہے. تو کہنے لگی, میں نے اس کو رجھانے کی کوشش کی مگر یہ بچ نکلا. اگر یہ میرا کہنا نہ مانے گا تو قید کر دیا جائے گا اور بہت ذلیل اور خوار ہوگا. کہتے ہیں نا کہ hell hath no fury like a woman scorned. اس نے کہا چھوڑوں گی نہیں اس کو. سوچیں ذرا, یہ ریزولو ہے اس کا. یہ بھی عورت کا ایک روپ ہے, دیکھ لیں جس کو. یوسف علیہ السلام نے کہا, اے میرے رب, قید مجھے منظور ہے بنسبت اس کے کہ وہ جو کام کر بنسبت اس کے کہ میں وہ کام کروں جو یہ مجھ سے کروانا چاہتی ہیں. اب ذرا سنیں, وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ, اگر اللہ تو نے ان کی چالوں کو مجھ سے دور نہ کیا. کیا چالیں چل رہی تھیں؟ کس کو چال کہا؟ یہ خوشبو میں بسی, یہ ساری میک اپ میں آراستہ, یہ اپنے حسن کے جلوے دکھاتی ہوئی, یہ اتنے حسین لباسوں میں ملبوس عورتیں, یہ آنکھیں جو ہیں یہ بیٹھ کر رہی ہیں مجھ کو دیکھ کر, یہ کم ہدر لکس دے رہی ہیں مجھ کو, یہ مسکرا رہی ہیں مجھ کو دیکھ دیکھ کر. اس کو کہا ہے چالیں. تو کیا کروں گا؟ اَذْبُ إِلَيْهِنْ, میں ان کے دام میں پھنس جاؤں گا. وَأَكُمْ مِنَ الْجَاهِلِينَ, اور جاہلوں میں شامل ہو جاؤں گا. کون کہہ رہا ہے؟ کس کی دعا ہے؟ ایک نبی کی, کہ اللہ ٹیمپٹیشن بہت ہے, ایسی عورتوں میں رہنا اور ان کو دیکھتے رہنا یہ تو نیچرل ہے کہ انسان مائل ہوگا اور فتنے جنم لیں گے اور امورالٹی ہوگی. اسلام کیا چاہتا ہے کہ لا تکون فتنہ,
فتنہ نہ ہو, وہ یکون الدین کلہ للہ, اور دین کل کا کل اللہ کے لیے ہو جائے. تو اگر عورت ہار سنگھار کرتی ہے یہ اس کی فطرت ہے, اور مرد ہار سنگھار کی بھی عورت کو دیکھے گا یہ اس کی فطرت ہے. تو کیا کرے؟ کیا عورت نن بن جائے؟ کیا ہار سنگھار کرنا چھوڑ دے؟ نہیں, اسلام نے یہ نہیں کہا. لیکن کہاں ہار سنگھار کرے؟ کیا غیر مردوں کے سامنے کرے؟ کیا اپنے آپ کو فلانٹ کرے؟ یہ تو آگ اور تیل کا مکسچر ہے. تو اسلام نے بڑا پرفیکٹلی بیلنسڈ ہم کو نظام دے دیا. عورتیں جو مرضی میک اپ زیور استعمال کریں لیکن نامحرم مردوں کے آگے ظاہر نہ کریں, ان کو ونڈو شاپنگ نہ کرائیں. جو ونڈو شاپنگ کریں گے ہو سکتا ہے ایک دن ونڈو توڑ بھی دیں, پھر نہ روئیں باقی پھر مختلف جرائم کے اوپر. اور پھر بعض دفعہ انسنٹ بیچاری بے گناہ خواتین اس لپیٹ میں آ جاتی ہیں. چند عورتیں پروفیشن بنا لیتی ہیں مردوں کو ٹیمپٹ کرنے کا, اپنے آپ کو فلانٹ کرنے کا. اس کی سزا کتنی بے قصور عورتیں بھگتتی ہیں بیچاری, اپنی عزت سے وہ ہاتھ دھو بیٹھتی ہیں. تو اسلام چاہتا ہے ایسی مجلسیں ہوں کہ مرد الگ بیٹھیں